پاکستان نے آئندہ مالی سال کے لیے اپنا مالی بجٹ پیش کر دیا، اور ظاہر ہے کہ ہر عام آدمی کو اس سے بہت کنسرن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اگلے سال کے سارے جو بجٹ ہے اس کا بھی انحصار آدمی کا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اس بجٹ کے اوپر جو ہے پوری دنیا بھی اس کو بڑا کینلی آبزرو کر رہی تھی کہ پاکستان کے جو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اور ایک ظاہر ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ابھی حالیہ پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی ہوئی، اس کے بعد پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ متوقع تھا، اور ویسا ہی ہوا، اور 21% اضافہ کیا گیا، اور 2025 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں۔ اور لیکن یہ جو دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافی وسائل پاکستان نے ابھی جنریٹ نہیں کیے، بلکہ جو اپنی جو بیلٹ کو تنگ کر کے جو ہے پاکستان اور پاکستان کی قوم جو ہے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے کیا۔ اور انصار عباسی نے آج لکھا بھی کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو بجٹ ہے اضافہ، اور اس کو پاکستان کی دفاعی افواج نے ثابت کیا ہے کہ جو پچھلی تنقید ہوتی تھی دفاعی بجٹ کے اوپر کہ ہر مرتبہ یہ بڑھ جاتا تھا، تو یہ اب تنقید اب نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا جو انڈیا کے ساتھ کشیدگی میں اظہار کیا، اس کے بعد اس کے اوپر اب بحث کی توقع نہیں ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کامنٹ کر رہا ہے، اور کوئی بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹ نہیں ہے، لیکن اپریہنشن ضرور ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا اثرات پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا ہوں گے، اور یہ پھر دفاعی بجٹ میں اضافے کا مطلب کیا ہے۔ یہ دو اہم نکات ہیں جو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ میں مثال کے طور کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ فائنینشیل ٹائمز نے آج صبح جو لکھا کہ اس کو اردو میں بتا دوں کہ پاکستان نے جو دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے، تو اس سے مجموعی اخراجات میں 7% کمی پاکستان نے اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ جو اب ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 40% جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کے اندر جو ہے پیسے کم خرچ ہوں گے، اور اس کا اثرات جو ہیں پوری معیشت کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس کا سائیکل کیسے چلتا ہے۔ اور فائنینشیل ٹائمز نے اس کو کہا کہ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا کہ جب جو پاکستان جو ہے ایک سنگین مالی بحران کا شکار ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان نے بجٹ جو تیار کیا آئی ایم ایف کے جو بھی کنسٹرینس تھی لاگو کی گئی تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ اور اگر یہ پاکستان، فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ اپنے معاشی اہداف جیسے اس نے پہلے پورے کیے اور آئندہ بھی پورے کر لے، تو بھی پاکستان جو ہے اپنی معاشی مشکلات سے نکل نہیں پائے گا، اور 2026 تک اگر اس کی شرح نمو 6.1% بھی پہنچ جائے، تب بھی یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے یہ سب سے پیچھے اس کی اکانومی کی رفتار رہے گی۔ اور جو اپریہنشن کا آغاز کیا ہے کہ اب اقتصادی کمزوریاں تو پاکستان کی اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن چاول اور گندم جو ہے وہ جس کو اب ہم اپنی اسٹریٹجک فصلیں بھی کہتے ہیں، تو ان کی میں 13% کمی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہے پاکستان کی جو آبادی جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جو اکنامک سروے کے مطابق جو 2.41 ملین پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بڑا سگنیفیکنس ہے۔ اور ایک ہم خاص طور پہ پروگرام کریں گے کہ جب یہ چینی، گندم اور چاول اور اس طرح کی اجناس کی قلت ہوتی ہے یا پیداوار کم ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، وہ کون سے مافیاز ہیں، وہ جو طاقتور اشرافیہ کے اندر جو اس کو مزید آگے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں دفاعی اخراجات کی، اور اس کے ساتھ سود کی ادائیگیاں بھی ہیں، اور وہ بھی اس کو بھی پاکستان نے مینیج کرنا ہے۔ اور دو چیزوں کے اوپر دفاعی کے تناظر کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اب پاکستان شاید جو ہے وہ چائنا سے خریدنا چاہتا ہے نیا اکوپمنٹ، 5th جنریشن جو پلینز ہیں وہ خریدنا چاہتا ہے، 40J35، اور یہ بڑا ریئر ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس کے اوپر نہ صرف اس نے، بلومبرگ نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا، رائٹرز نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ یہ شاید
جو بجٹ میں اضافہ ہے، چونکہ واضح تو نہیں ہے، بجٹ میں کہا تو نہیں گیا کہ ڈیفنس اسپینڈنگ جو ہے وہ کس مد میں ہوگی اور کہاں پہ وہ جائیں گی. اور یہ بھی کہ جب پاکستان نے اعلان کیا کہ چائنا نے اس کو آفر کی ہے یہ ساری ٹیکنالوجی، تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کے اخراجات اور بجٹ یہ کہاں سے آئے گا. تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو میڈیا جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل عاصم منیر، وہ چائنا جانے سے پہلے جو ہے 4 روزہ دورے پر امریکہ جا رہے ہیں. اب بجٹ کے ساتھ تو بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی ہماری ڈیفنس اور اسٹریٹجک کمپلائنسز ہیں اس کے تحت یہ ظاہر ہے کہ سارا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فیلڈ مارشل جو ہے وہ چائنا بھی جائیں گے، جہاں پہ وہ J-35 اور واک سسٹم اور باقی جو اکوپمنٹ آفر کی ہیں چائنا نے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو یہ امریکہ جانا کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت امریکہ کی پوزیشن پاکستان کے لیے بڑی سافٹ ہے. اور ایک مرتبہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل کہا کہ وہ ان کی طرف سے بیان منسوب آیا کہ ان کو توقع ہے کہ اپنے اس ٹینیور کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پیش رفت کریں گے. اور انہوں نے پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے انڈیا اور پاکستان کو اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو وائبز ہیں. اور پاکستان کی جو ڈیفنس ضروریات ہیں جو چائنا سے خریدے گا، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پاکستان کا اتحادی ہے امریکہ، جیسے ہم نے کہا. تو اب یہ اکوپمنٹ خریدنے سے پہلے تو پاکستان کو اپنے جو تعلقات ہیں، جو ایک بڑے پازیٹیو جو ڈپلومیٹک جو ہے فیز کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی سیکیور کرنا ہے اور اس اپنی ڈیفنس ضروریات کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہوا میں نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے اور فیکٹر اور ایکٹرز بھی انوالو کہیں نہ کہیں کے اوپر ہوتے ہیں. ہمارے دوست ہیں وسیم بابا، تو وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ جیو پالیٹکس پہ، علاقائی تبدیلیوں کے اوپر. تو انہوں نے آج ایک اپنے کامنٹ کیا ہے بڑا مزیدار اور اسی دورے کے اوپر. اور انہوں نے ان ایکٹرز کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے کہ وہ سب سے بڑا ایکٹر ہے افغانستان ہو سکتا ہے، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، طالبان کو مجبور کریں امریکہ اور سارے جب مل کے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے. اور یہ کہ یہ جو کوپریشن جو ہے طالبان کے لیے کتنی مہنگی پڑے گی، اور ان کے جو تحفظات ہیں اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان کا رویہ کیسے چینج ہوا ہے. تو انہوں نے اس پوری جو کشیدگی انڈیا پاکستان کی ہے اس کو افغانستان کے ساتھ اور چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر کے اندر بھی اس کو لنک کرنے کی بھی کوشش کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں. تو بڑا دلچسپ کامنٹ ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. لیکن ایک کامنٹ انہوں نے کیا کہ دفاعی بجٹ کے اندر اضافے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب یہ صرف انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی تک نہیں ہے، بلکہ اب جو پاکستان کے اندر جو ریزسٹنس کی دہشت گردی کی تحریکیں ہیں، وہ خواہ ٹی ٹی پی کی ہو، خواہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہو، اس کے اوپر بھی آپریشن ہوگا. اور جو پچھلے سال بحث ہوتی رہی بلوچستان میں آپریشن کو لے کے اور کے پی کے اندر لے کے، تو اب وہ جو اس کے مالی اعتبار سے جو پہلو تھے، اب وہ شاید اس بجٹ کے اندر ان کو بھی کور کر لیا جائے گا. اور توقع کی جا رہی ہے ان کے بقول کہ وہاں پہ بھی آپریشن ہوں گے. اب دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے یا نہیں. جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی، وہ تو مسلسل کہے جا رہے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. جو انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں. وہ بلکہ ایسی رجیمز، لیگل رجیمز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو سخت سے سخت کرتے جا رہے ہیں
وہاں پہ دائرہ جو ہے ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کے اوپر، وہ نام یہی ہے کہ مسنگ پرسنس کے کانٹیکس کے اندر لیجسلیشن ہو رہی ہیں. اب پتہ نہیں کہ یہ کتنی افیکٹو ہوں گی اور کتنا یہ پروڈکٹیو ہوں گی، اس کے اوپر ہم الگ سے بحث کریں گے. بہرحال چیزیں بدل رہی ہیں، تیزی سے بدل رہی ہیں، لیکن دنیا کا جو کنسرن پاکستان کے اوپر ہے کہ اتنی کمزور اکانومی کے ساتھ، معیشت کے ساتھ جو ہے اس نے کمٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں IMF کے ساتھ، اور اس نے ایک بڑی جنگ بھی انڈیا کے ساتھ اس کی بالکل تیار ہے، اس کی دفاعی ضروریات بھی ہیں. اس کا مغربی سمت جو ہے وہاں پہ مسلسل ایک ٹرمائل ہے. تو اس کی جو پاکستان کی جو پوری ڈپلومیٹک جو انرجی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے رہ گئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اور جیو پولیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک میڈیم سکیل کی سٹیٹ ہے، اور اس کے نیبرہڈ جو ہے، ہاں وہ چائنا ایک دوست ملک ہو، انڈیا ایک دشمن ملک ہو، دنیا کے بڑے ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے اور وہ نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور لیکن اس نیویگیشن کے اندر جو ہے زیادہ بوجھ جو ہے پاکستانی عوام کے اوپر آ رہا ہے، اور ان کی حالت سدھرنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. چونکہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے تعلیم، صحت اور ترقیاتی جو ہمارا عمل ہے اس کے لیے کٹوتیاں ہو رہی ہیں، اور اس سے لگتا نہیں کہ ہماری ترجیحات پاکستان کے اندر اچھا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے کی ہے، اور اچھے ہیومن کیپٹل کے ساتھ جو ہے ہم دنیا کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال اپنی کمپلائنسز ہیں، پاکستان کی کمپلشنز ہیں، اس کے اندر اس نے نیویگیٹ تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں یہ ضرور بات کرتے رہنی چاہیے. اور جیسا کہ ایک دو ہمارے سابقہ جو ہے فائنینس منسٹر نے کہا بھی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے جو ہے جنگ جیت لی ہے انڈیا کے خلاف، اب ہمیں دو شعبوں کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک ہے تعلیم اور دوسرا صحت. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک اگلے ولاگ کے اندر کہ پاکستان کی بجٹ میں تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور باقی شعبوں کے لیے کیا رکھا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے.